ایران کے میں جاننا چاہتی ہوں کہ سٹیکس کیا ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلے ہم نے شاید دیکھا کہ ایران نے آفر کیا کہ ہم معذرت کے ساتھ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے کیا سٹیکس ہیں جو کہ بطور نیبرنگ کنٹریز ایران کے منسلک ہیں, کیونکہ پاکستان اور بھارت کی اگر صورتحال مزید کشیدہ چلی جاتی ہے, خدا نخواستہ مزید کسی اور جانب اگر بڑھتی ہے, تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے پہلے ہمسائے ممالک ہوگا. دیکھیے سب سے زیادہ نقصان تو ان ممالک ہوگا جن کی کشیدگی بڑھے گی, اور پھر اس کے بعد ہمسائے ممالک کو. دیکھیے ایران کے بڑے لانگ ٹرم اور اسٹریٹجک کنسرنز ہیں اس ساری کہانی کے اندر. ایران کے اندر یا پورے ایشیا کریسنٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو بار بار یہ آئیڈیا ایران کو پچھلے 30-40 سال سے ایران کے اندر پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کچھ فیکٹس بھی ہیں کہ اسرائیل کے اور اس ریجن کے ڈیفنس کے لیے امریکہ یہاں پہ لوکل پریزنس چاہتا ہے. چلیں ہم اس کو امریکہ نہیں کہتے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ یہاں پہ لوکل پریزنس چاہتی ہے. یا جو نان چائنا الائنڈ یا نان رشیا الائنڈ ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس ریجن کے اندر بیسس چاہتی ہے. ایک آئیڈیالوجی کے مطابق اسی وجہ سے عراق کی جنگ بھی ہوئی, اسی وجہ سے افغانستان کی جنگ بھی ہوئی, اسی وجہ سے سیریا کے اوپر بھی اٹیک ہوئے, اسی وجہ سے لبنان کا بھی یہ حال ہے کہ ویسٹرن پاورز کی پریزنس اس ریجن میں رہے. اور وہ پریزنس پہلے ایران کو ویزوی اسرائیل کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی. اب اس کے اندر ایک فیسٹ اور ہے کہ کہیں ایران اور چین کی کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہ ہو, جس میں پاکستان بھی جس کا سی پیک بھی حصہ ہے, کہ ایران پاکستان چین کی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہ ہو جو اس ریجن کے اندر امریکن انفلوئنس سے یا ویسٹرن انفلوئنس سے ان ممالک کو نکال کے چین کے انفلوئنس کے اندر پرماننٹلی کر دیں. اس چیز کے لیے ایران کا یہ خیال ہے, اور وہ اس بات کو مختلف اپنے اخباروں میں مختلف طریقوں سے کر بھی چکے ہیں, کہ امریکہ ایک پرماننٹ پریزنس چین کے بارڈر کے پاس چاہتا ہے, اور خاص طور پہ اس سی پیک روٹ کے قریب کہیں چاہتا ہے, جس کی وجہ سے چائنا بھی امپیکٹ ہوگا, افغانستان بھی امپیکٹ ہوگا, نیچرلی پاکستان بھی امپیکٹ ہوگا. یہ آئیڈیا کہ اگر بر صغیر میں جنگ لگ جائے اور وہ جنگ ایک کشمیر, مقبوضہ کشمیر جیسے علاقے کے اوپر ہو, تو کہیں ایسی کوئی سچویشن نہ بن جائے کہ اس کو کرٹیل کرنے کے بہانے کچھ انٹرنیشنل ملٹری پریزنس کی ڈپلائمنٹ کر دی جائے, جیسے کہ مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں ہوئی, بوسنیا میں ہوئی, دیگر جگہوں پہ ہوئی, ایون یوکرین کے اندر بھی ہے, کہ اس لائن کو ہولڈ کرنے کے لیے ایز اے گارنٹر ایک ویسٹرن پاور کی ڈپلائمنٹ ہو جائے کہ جی یہاں پہ کیونکہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, دونوں طرف نیوکلیر پاورز ہیں, تو یہ ہم دنیا رسک نہیں لے سکتی کہ یہاں پہ کائنیٹک وار شروع ہو جائے, تو ہم ایک انٹرنیشنل انفورسمنٹ کر دیتے ہیں. وہ انٹرنیشنل انفورسمنٹ شاید ہماری تو پوری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, ہم تو اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے بطور اسٹیٹ پاکستان, لیکن وہ اس طرح کی ڈپلائمنٹ انڈیا کو اتنا ہارم نہیں کرتی, کیونکہ ان کی دو ایڈوانٹیجز سوٹ ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ پاکستان کے پرسپیکٹو کے اندر اگر ایک ویسٹرن ڈپلائمنٹ ہو تو اس کا پاکستان کے لیے بہت سے کانسیکوینسز ہیں, اینڈ دوسرا اس سے بھی شاید ضروری انڈیا کے پرسپیکٹو میں, جس وجہ سے شاید وہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, کہ ادروائز جو انڈیا اور چائنا کے بیٹل فرنٹ کے اوپر جو ایکویلیبریم ہے, جو بیلنس آف پاور ہے ملٹری کا, وہ کمپلیٹلی چین کے حق میں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب لداخ پہ لڑائی ہوئی کہ چین کے حق میں ہے. جب پاکستان کے ساتھ بھی بھارت کی لڑائی ہوتی ہے تو ہماری چین کی دی ہوئی ایڈوانٹیج, ہمیں خواہ وہ سائبر ایڈوانٹیج ہو, جہازوں کو بلاک کرنے کی ایڈوانٹیج ہو, وہ ہماری ریئل ایڈوانٹیج ہے ان مینی ویز. تو انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک ویسٹرن اسٹریٹجک ملٹری پریزنس اس ریجن میں رہے, جو کہ انڈین ایلائی ہو, یعنی کہ لیٹس سے امریکنز یا جو کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجک ایلائی ہیں, جو کہ چین کے اوپر بھی ایک نظر رکھیں اس ریجن کے اندر رہتے ہوئے. اس وجہ سے ان دو چیزوں کی وجہ سے میرے خیال میں ایران کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ جنگ نہ ہو, کوئی آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہ آئے, اور چین کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ جنگ نہ ہو, نہ کوئی آؤٹ سائڈ تھرڈ پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, ایران وہ ملک ہے جو ابھی مختلف فرنٹس پہ مختلف چیلنجز سے درپیش, اس کو چیلنجز درپیش ہیں, خاص طور پہ
اسرائیل ہو گیا, امریکہ ہو گیا, وہ خود جنگی صورتحال میں ہے ایک طرح سے. جب وہ خود ایک جنگی صورتحال میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اس خطے کی انڈیا پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے میں بے شک وہ کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن کر سکتا ہے؟ دیکھیں نمرا, سعد صاحب نے آئی تھنک بہت اچھے طریقے سے جو اس کی ساری جغرافیکل سچویشن تھی اس کو ایکسپلین کیا. تو بات یہ ہے کہ ان کا کنسرن یہ ہے, اور بہت ساری چیزیں, یہ نہیں ہے کہ ایران نے جا کے وہاں پہ کوئی گنز بلیزنگ چلے جانا ہے انڈیا کے اوپر اور ان کو کہنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیوں ایسا کیا. بٹ جب ڈپلومیٹک ریلیشنس کی بات ہوتی ہے تو لاٹ آف تھنگز آر بیسڈ آن آپٹکس, لاٹ آف تھنگز آر بیسڈ آن کہ دو ممالک کے آپس میں تعلقات کیا ہیں, کون کس کے ساتھ سائڈ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپٹیکلی آلسو یہ بڑا اچھا ہوگا. اور ایک اور لحاظ سے جو کچھ عرصہ پہلے ہم ایران کے ساتھ جو ایشوز ہمارے ڈسکس ہوتے رہے ان کو انہوں نے پیچھے رکھ کے اگر یہ سٹیپ لیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا مثبت سٹیپ ہے, اور یہ ایون مسلم امہ کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ when it comes to something like that we are showing a united front. So I think that's going to be very positive for all of us.